إلا أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حكيم إلا ذو التجربة. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نصیحتیں اپنے بیٹے حماد اور اپنے شاگرد خاص امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کی ہیں، جو میں نے پچھلے ہفتے میں بیان کی، اور ایک ہی نصیحت بیان ہوئی تھی اور اسی پہ وقت کیا ہو گیا، پورا ہو گیا. پہلی نصیحت جو حضرت نے کی وہ یہ کہ بیٹا ایسی چیزوں کے جاننے سے بے خبر مت رہنا جن کا جاننا ضروری ہے. اس پہ میں نے مختلف باتیں آپ کو بتائیں کہ وہ شرعی مسائل کہ جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اگر ہم نے ان مسائل پر عمل نہیں کیا تو ہماری پکڑ ہوگی آخرت میں. تو ان کے جاننے سے اور ان کا علم حاصل کرنے سے ہمیں بے خبر نہیں رہنا چاہیے. دیکھیں دنیا کے اندر تو شاید جہالت چل جائے کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میں جاہل تھا، مجھے پتہ نہیں ہے، تو شاید اس کی بات کو لوگ مان لیں. لیکن قیامت کے دن جہالت کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہیں گے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. کیسے نہیں پتہ تھا؟ گلی گلی عالم ہے. اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب پہ یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں. تو کوئی شخص اتنی زیادہ سہولیات کے باوجود بھی اگر دین نہیں سیکھتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بدبخت انسان ہے. اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ اگر کسی عالم دین کے پاس کسی وجہ سے عذر کی بنیاد پہ براہ راست نہیں جا سکتے تو ہر مدرسے کے اپنی ویب سائٹس ہیں، آپ وہاں ای میل کر دیں، وہ آپ کو مسئلے کا جواب دے دیں گے دلائل کے ساتھ. آپ گھر بیٹھ کر مدارس کے دارالفتاؤں میں کال کر لیں اور اپنا مسئلہ معلوم کر لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے. اب تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے دین سیکھنا بہت زیادہ آسان ہو گیا. لیکن عجیب بات یہ کہ صحابہ اکرام کے دور میں بہت مشکلات تھیں لیکن دین تو ان کا 100% عمل تھا. اور آج جو دین سیکھنے کے ذرائع ہیں وہ بہت زیادہ آسان ہو گئے، بچے کے ہاتھ میں ہیں. لیکن آج ہم اتنا دین سے دور ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ ہم ان ذرائعوں کا استعمال غلط کرتے ہیں. بھئی اگر آپ کسی عالم دین کا قرآن کا ترجمہ تفسیر سننا چاہتے ہیں تو پہلے تمہیں یہاں سے بس پکڑ کے جانا پڑتا تھا مدرسے میں، پھر 4 گھنٹے تفسیر پڑھنا پڑتا تھا. تو آسان ہے، وہی تفاسیر کے تحت ریکارڈڈ ہیں، آپ نام لے کے سامنے آ رہے ہیں. تو اب اس زمانے میں کچھ یہ کیا ہے، اس وجہ سے دین نہ سیکھے، کسی میں ٹائم نہیں تھا یا مجھے معلوم نہیں تھا، تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے قیامت کے دن. ویسے بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اگر ذرائع نہ آتے تو ویسے بھی جواب دینا پڑتا لگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو نصیحتیں کی ہیں وہ کل 100 وصیتیں کی ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو. اور آج کل اردو زبان میں یہ شائع ہے وصایا امام اعظم کے نام سے. ہمارے پاس اس کے 2 نسخے ہیں جو میں دور حدیث کے ساتھ مولانا مزمل صاحب نے تحفے میں دیا تھا، مفتی صاحب نے دیا تھا لیکن ان کی طرف سے دیا تھا، وہ ہمیں موجود ہے. 100 کی 100 وصیتوں کو حضرت نے جمع کیا ہے. ایک وصیت اور نصیحت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ کی کہ لا تظہر الفقر. کیا؟ لا تظہر الفقر، فقر کو، غربت کو، مالی تنگی کو کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا. کیا کیا؟ فقر کو، غربت کو، مالی تنگی کو کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا. کیوں؟ دیکھو جب تک اللہ نے ہمارا پردہ رکھا ہے نا تو ہماری عزت لوگ اٹھائیں. کیا ہے؟ عزت ہے. اللہ نہ کرے کہ جس دن کسی کا پردہ چاک ہو گیا
تو اس شخص کی عزت بھی کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی. اچھا آج کل لوگوں نے ایک نیا ٹرینڈ بنا لیا بڑا اچھے کھاتے پیتے کرانے کے ہوں گے. آپ پوچھیں گے کیا ہے خیریت سے؟ ٹھیک ہے کیا بات ہے کیسے معاملہ ہے؟ آج کل تو بس بڑی مشکل سے داڑھی پوری ہو جائے تو بڑی بات ہے کیا. اور گھر میں کھائے ہوں گے پیزا اور ڈلیوریاں آ رہی ہوں گی اور یہ فوڈ پارٹنر ہے اور جواب یہ دیتے ہیں کہ حالات اتنے ٹائٹ ہیں کہ سر کیا بتائیں داڑھی نکل جائے بڑی بات ہے. جھوٹ بولتے کیا بولتے اس دن اے ٹی ایم سے میں 2 آدمی کھڑے ہوئے تھے یار روڈ سرجی پہ. ایک مرد اور ایک عورت تھی. میاں بیوی تھی کیا تھے بعد وہ میاں بیوی تھی شاید پیسے نکال دیتے ہیں. آج میں تو سب رسوئی سے کافی دیر سے بیٹھا کافی دیر ہو وہ نکل نہیں گیا. لیکن میں نے اتنا اندازہ لگایا کہ یہ بات اب کارڈ میں ڈالتے ہیں کیا اور پیسے نکالے. بڑی دیر بعد نکلے اندر سے اور وہ عورت نکلتی کہنے لگی آئے یار نکلتی کہنے لگی پیسے نکل ہی نہیں رہے تھک گئے نکلتی نکل ہی نہیں رہے پیسے. تو بس کے انداز پڑ گیا کہ جھوٹ بول رہی ہے کیا. اب یہ دماغ پہنچ رہا ہے اس نے کوئی بڑا اماؤنٹ نکالا ہے تو چھپا اس لیے ڈاکو ڈکے کو پتہ چل جائے. ہم لوگ اندر گئے جیسی کارڈ ڈالا فوراً پیسے نکالا کیا. جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج کل لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ایک مولوی صاحب جی کی تنخواہ 15-20 ہزار ہے. خدائی قسم آپ ان سے پوچھیں نا کیسے حالات کیسے ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے بہترین کار ہے بہترین ہے. اور ایک آدمی تنخواہ 4 لاکھ روپے اس سے پوچھو بولتا ہے یار جس طرح گزارے والے میں ہی جانتا ہوں اللہ جانتا ہے کس طرح معاملات چل رہے ہیں. بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں اور یہ خرچہ گروسری اتنی مہنگی ہو گئی ہے کس طرح گزارا ہو رہا ہے اس حساب میں بتا نہیں سکتا آپ کو. اب مزے کی بات ہے کہ مسجد کے مول صاحب 15-20 ہزار روپے اور آپ جب ان سے ملیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے شکرانے بجا رہے ہوں گے. اور جس چیز کی تنخواہ 3 لاکھ روپے ہے اس سے معلوم کریں تو وہ رو رہا ہوتا ہے. حالانکہ یہی شخص جو غربت کی باتیں کر رہا ہے اگر آپ اس کی گھر کا سروے کریں گے تو اس کی بیوی برانڈڈ سوٹ پہنتی ہوگی اس سے کم پہ نہیں پہنتی ہوگی. گروسری بھی خوب لاتے ہوں گے. بھائی ہم آپ کو یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ انکم کتنی. انکم تو پوچھنی بھی نہیں چاہیے کسی سے. جو کسی نے پوچھتا ہے کہ تمہاری سیلری کتنی ہے کمائی تو یہ سوال ہی غلط ہے اور اس کا جواب کبھی دینا مت. کبھی بھی کسی کو بتانا مت کہ میری کمائی کتنی ہے میں کتنا کماتا ہوں تنخواہ. یہ باتیں پرائیویٹ ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ یہ کسی کو بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عین حق نظر پر حق ہے. لیکن اب یہ کہیں جب آپ سے پوچھے بھائی حالات کہہ دو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے اللہ کا شکر ہے یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. یا اس میں بھی کچھ تکلیف ہو رہی ہے. شکر کے 4-4 5-5 لاکھ کمانے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حالات اتنے ٹائٹ ہیں کہ کیا بتائیں. حالانکہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کرو. بس آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ ساری تفصیلات بتائیں کہ جی بل اتنا مہنگا آ گیا اور گروسری اتنی مہنگی ہے اور جی مینٹیننس اتنی مہنگی ہے اور یہ اب کون کہہ رہا ہے آپ کو. اچھا مزے کی بات یہ کہ مالدار آدمی جب اس طرح جھوٹ بولتا ہے نا اگلے آدمی کو بھی ہنسی آ جاتی ہے. ان کو بھی بولتا ہے پتہ ہے سالے کو اتنا کما ہے. بات چیزیں نظر آ رہی تھی نا 20 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ کے آ رہے ہو آپ مکان کروڑوں کا ہے اور پھر بات کرتے ہو گے مالی تنگی ہے کیا. اچھا یقین جانو جب کوئی ایسا آدمی جھوٹا ادھر کرتا ہے نا ہنسی آ جاتی ہے کہ یار اور کہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے. بولتے اللہ کا شکر ہے مطلب باقی میں تفصیل کوئی کون جان رہے کسی. بیٹھ جاتے ہیں دعوتوں میں کہیں تو جیسے آپس تبصرے کرتے ہیں ایسی غربت کے روز ہوتے ہیں کہ کیا بتائیں. ملک ایسا ہے اور اتنے روز ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یار اس کو کوئی زکات کے پیسے دے دے یا اس سے پیسے دلوا دے. جب نکلیں گے تو بائی پرائز گاڑی میں جا رہے ہوں گے 40 لاکھ کی گاڑی میں اور یہ وہی شخص ہوں گے جو تھوڑی دیر پہلے کیا کر رہے تھے سب کے سامنے غربت کے روزے ہوتے. تو لوگوں نے ایک ٹرینڈ بنا لیا تو بچتے ہیں کہ جب آپ غریب دکھیں گے نا تو شاید اس میں معاملہ صحیح ہوگا. کسی کو پتہ ہی لے گا بھائی چیزیں نہیں چھپتی کیا. بھائی مال تو چھپا لو گے بینک کے اندر گھر چھپا لو گے
دیکھنے والے گھر دیکھ کے ہی اندازہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور کسی کو مالی تنگی ہے بھی تو وہ سب کے سامنے ظاہر نہ کرے. کیوں؟ اس سے اس کی عزت ختم ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ بلکہ پتہ ہے نقصان کیا ہے اس کا؟ اگر آپ نے کسی کے سامنے کہہ دیا نا میرے حالات بڑے ٹائٹ ہیں تو بولے گا بھائی اس کو تو ہٹ رہا ہے. آپ کل سے کوئی پیسے ہی مانگو گے نا یا مجھے قرض دے دو میں ادا کر دوں گا, وہ بولے گا نہیں بھائی تیرے پاس نہیں ہے, تو مجھے خود بتایا تھا کہ تیرے پاس بھائی تنگی آئی ہے, کہاں سے دے گا وہ. لیکن اگر آپ, اور یہ ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ عزت رکھیں گے نا تو اللہ بھی آپ کی عزت رکھے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذلیل ہوں تو اللہ بھی ذلیل کر دے گا. آپ اتنی عزت رکھ کے بات کریں تو کوئی کہے نا کہ یار آپ کیسے عزت رکھ رہے ہو, کیا کرو گے؟ بولا میں عزت رکھ رہا ہوں اپنی, تو میرا خدا میں عزت رکھے گا, میرا ایمان کیا ہے. اور باقی جو شخص اپنی عزت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی عزت رکھتا ہے, اور جو اپنے پردے اٹھاتا ہے اپنی عزت رکھتا ہے اللہ بھی ذلیل کر دیتا ہے. ابھی ایک رکشے والا ہے, اس کو جو بتایا کہ سلمان بھائی میرا ایک دوست تھا, میں اکثر اس سے 5,000 روپے ادھار لے لیا کرتا تھا جیسے کبھی ضرورت پڑتی تھی, وہ مجھے دے دیتا تھا اور میں اس کو لٹا بھی دیتا تھا فوراً. ہاتھ کیا جب بولتا دیتا تھا, اس کو بولتا کام چل رہا ہے, وہ فوراً دے دیتا تھا اور میں لٹا دیتا تھا. کہنا ایک دن ایسی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میرے سے بات ہے کہ میں نے کہا یار آج کل رات بڑے ٹائٹ ہے اور آج کل کام نہیں ہے, ایسی میں نے بے تکلفی بھی یہ بات کر دی آج کل بڑی پریشانی ہے یہ وہ, حالانکہ کام چل رہا تھا. کہہ رہے اتفاق سے اسی تو پیسے کی ضرورت پڑ گئی 5,000 روپے کی. میں نے اس کو فون کیا جیسے نارمل کرتا تھا یار, تو اس نے میں کہا وہ 5,000 روپے کی ضرورت دے دو. اس نے کہا کہ یار ابھی نہیں ہے میرے پاس یہ وہ, اب وہ بہانے کہنے لگا, اس نے دیے نہیں. کہنے کا میں نے افسوس کیا کہ یار وہ میں نے بتا دیا نا, مجھے ذکر کر دیا ایسے ہی, اس کا ناشکری کی نا. اگلے بندے نے پیسے روک دیا, اگلے بندے نے یہ سوچا کہ جب اس کے پاس خود نہیں ہے تو مجھے کہاں سے دے گا. اب پہلے اس لیے دے رہا تھا پیسے اس کو قرض میں, اس کو پتا تھا کہ یہ کما رہا ہے, مجھے کہا کہ ابھی بھی کما رہا ہے, اچھا کما رہا ہے, لیکن وہ منہ سے کیا ہوئے ناشکری کا کلمات نکل گئے, باوجود اس کے کہ اللہ اس کو دے رہے کما رہے ہیں. اب اس بندے کو تو نہیں پتا, وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے مالی لات کیا ہو گئے, تنگ ہو گئے. اگر اس کو 5,000 دوں گا تو مجھے کہاں سے واپس کرے گا. تو دیکھو نقصان ہی ہے کیا ہے. اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبر کو دور سے بڑھ دے. حضرت نے فرمایا اپنے شاگردوں کو, امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو, کہ لا تظہر الفقر, کبھی بھی کسی کے سامنے فقر غربت کا اظہار مت کرو. نہیں کرنا. آپ اپنی عزت رکھیں گے تو اللہ بھی آپ کی عزت رکھے گا. اگر انسان اپنی عزت نہیں رکھنا چاہتا, جو شخص نہیں چاہتا کہ میں عزت رکھوں اپنی, تو اللہ پاک کو ذلیل کر دیتے. میں نے ایسے سے لوگوں کو دیکھا ہے 70 سال کے ہو گئے, کروڑوں کے مالک ہیں. کیا کروڑوں کے مالک ہیں, گھر میں گاڑی بھی نہیں رکھی ہوئی. کیوں نہیں رکھی ہوئی کہ یار اس کا پیٹرول کا خرچہ کون اٹھائے گا. چکیوں پہ سفر کر رہے ہوتے 70 سال کی عمر, لانا تو تمہارے پیسے کو کہ تم نے کروڑوں کی بکنگ کرائی ہے فلیٹوں کی, کروڑوں کے تم مالک ہو. اللہ نے پیسہ کس لیے دیا تھا, اپنے اوپر تو خرچ کرتے. یہ تم فلیٹ بنا رہے ہو, یہ جمع, یہ تو تم چوکیدار ہو مال کے. تم مر جاؤ گے, تمہارے وارث آ جائیں گے اس مال کے اوپر. میں کہتا ہوں کیا فائدہ ہے تمہارا کروڑوں کمانے کا کہ تم اس بڑھاپے میں چکیوں پہ یا پیدل دور دور جگہ جاتے ہو صرف اس لیے کہ یار وہ پیسے بچ جائیں گے. میرے کیا بچ جائیں گے؟ تو پیسے کمائی کیوں نہیں. مزے کی بات کہ پراپرٹیاں بک کرائی ہوتی ہیں, اس کی قسطیں دے رہے ہوتے ہیں, اور یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے سال زندگی ہے, 70 72 75 80 سال کے ہو جاتے ہیں. لیکن پیسے سے ایسی محبت کہ مطلب ایسے پیسے کا فائدہ کیا. بخاری شریف کی وہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ, اس حدیث کا حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو کوئی نعمت دے تو اس نعمت کا اظہار اس کے جسم پر ہو. کہ اللہ نے آپ کو دولت دیا, اچھے کپڑے پہنے, اگر آپ کے پاس کہیں سے اچھے کپڑے آ گئے تو اچھے کپڑے پہنے. اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے کو میں نے دولت دی,
یا کہیں اچھے کپڑے سے اچھے کپڑے پہنے, اچھی چپل کہیں سے آ گئی آپ نے, یہ اللہ نے دولت دی تو اچھی چپل پہنے, اچھی پگڑی, اچھا جبہ پہنے, اچھے کپڑے پہنے. اگر اللہ توفیق دی تو اچھی سواری کا استعمال کریں, غریب بن کر معاشرے میں مت گھومیں, لوگ بھی ذلت کی نگاہ سے دیکھیں گے آپ کو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایک شخص آئے نا, حضرت جی کو پھٹے ہوئے کپڑے, پرانے, ایسے غربت کی حالت میں, چپل بھی ایسی, تو حضرت کو یہ خیال ہوا شاید کہ بہت غریب آدمی ہے, وہی تندرست ہے. تو علماء کا تو دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ علماء کرام کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ حضرت میں یہ حال ہے, وہ حلیے سے اور باتوں سے سن کے انداز لگاتے ہیں تو خود ہی مدد کرنے پہنچ جاتے ہیں. قرآن و سنت پڑھنے کی وجہ سے اور پڑھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ علماء کے دل کیا کرتا ہے, نرم کر دیتا ہے. اور کوئی مثال نہیں ہوتی, کہنے کی ضرورت نہیں ہے, خود مدد کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یار بندے کی حالت ایسی ہے جو مجھے چاہیے میں اس کی مدد کروں جو مجھ سے ہو سکے, یا میں اپنے ساتھیوں سے بولوں. تو امام ابو حنیفہ نے اس شخص کو دیکھا تو اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے اور چپل بھی ایسی, ان کو لگا تو غریب طرح. تو امام ابو حنیفہ نے اسے ایسے پوچھا کہ بھائی آپ کیا اچھے کپڑے نہیں دے سکتے, آپ اچھے کپڑے آپ خرید نہیں سکتے کیا؟ اس نے کہا نہیں حضرت وہ تو بہت مالدار ہے. تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت کو یہ پتہ لگا کہ یہ بہت مالدار آدمی ہے اور یہ اچھے کپڑے, اچھی چپل آرام سے افورڈ کر سکتا ہے, اور پھر بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور چپلیں پھٹی ہوئی پہنی ہوئی ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو ڈانٹا. کیا کیا؟ یہ کمال نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ غریب بن کے پھر جائیں. لوگوں کو نہ بدل دیا, کیا لوگوں کو نہ بدل دیا کہ مطلب دولت ہے. بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لوگوں کو پتہ اعلان کریں, کم سے کم کپڑے تو اچھے پہن لیں. تو کبھی بھی کسی کے ساتھ فقر کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فقر ظاہر کرنے سے فقر ظاہر کرنے والی کی بےزتی بھی ہے, اور اللہ کی ناشکری بھی ہے. اور تیسری بات یہ کہ جو فقر اپنا ظاہر کرتا ہے اس کے لیے مشکلات پیدا ہونا شروع جاتی ہے دنیا کے اندر. اور جو مانگ رہے ہیں اللہ رب کریم سے مانگو, اللہ دیتا ہے. آپ جو مانگیں گے خدا آپ کو دے گا. اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے مضبوط کرے, اور استغفار کی کثرت کیا کرے. اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے پہ مال کا وعدہ کیا ہے, بارش کا وعدہ کیا ہے, اولاد کا وعدہ کیا ہے, طاقت کا وعدہ کیا ہے, طاقت بڑھانے کا, طاقت اور ذہنوں کا وعدہ کیا ہے. بس اللہ تعالیٰ آج اتنی کافی ہے, آج تھکاوٹ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعرات پھر میں تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی وسلم علی النبی وبارک وسلم وسلم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا حاجة من حوائج الدنیا الا قضیتها یا ارحم الراحمین. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم احسن عاقبتنا وسهل لنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.